مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع دنیا میں خلافت کا حقدار کون ہے۔ بلا شک و شبہ دنیا میں خلافت کا حقدار جو ہے وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں لکھ دیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے۔ آج اگر انسان مغلوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مومنانہ صفات باقی نہیں رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے تمام آسمانی کتب میں لکھ دیا ہے، زبر صحیفے کو کہتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ بہرحال دنیا میں مومنوں کی خلافت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سب اللہ کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے کہ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اس کا چلے گا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے حکم کے مطابق زمین چلے گی۔ ہاں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خود مختار پیدا کیا ہے، اور کسی لا اکراہ فی الدین کی پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن زمین میں اللہ کا نظام غالب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زمین میں میرا حکم چلے۔ اگر زمین میں اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ زمین جو ہے پھر فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی، اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے سامعین کرام کہ ہم اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کریں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ہر شخص تک اللہ تعالیٰ کا پیغام وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے۔ دیکھیں، اگر کفر کی حکومت ہوگی تو وہ آپ کو تبلیغ کی اجازت اس طریقے سے نہیں دے گی جس طرح کی ہونی چاہیے۔ کافروں کی حکومت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں چاہتا، مسلمان کی حکومت چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اور اب جس کا جی چاہے تو اس پر یقین کر لے، اور جو نہ چاہے اس سے انکار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کی حکومت ہو، اللہ کے بندوں کی حکومت ہو، تاکہ وہ زمین میں اللہ کا حکم نافذ کریں۔ کیونکہ زمین اس کی ہے تو حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ کی دعوت کو ہمیں قبول کرنا ہوگا، یہ خیر ہم نے اپنے گھروں تک پہنچانی ہے، اور پھر تمام دنیا تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔